اور ڈاکٹر صاحب کے والد صاحب نے ڈاکٹر صاحب کو گائے کا دودھ پلایا کرتے تھے. گھر میں گائے رکھی تھی چونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ بھینس کا دودھ پینے سے بچے جو ہیں وہ کند ذہن ہو جاتے ہیں. چیلنجر کہ جیسے کوئی انسان چاند پہ جا کے کھڑا ہو اور اپنے فون سے تصویر کھینچنا چاہے زمین پر بھاگتی ہوئی گاڑی کی، یہ جاننے کے لیے گاڑی کیسے کام کرتی ہے. 3.5 ارب سال پہلے زمین پر زندگی جو ہے اس کا آغاز ہوا ہے. دشت دنیا جز دو جزدام نیست، جز بخلوت گاہ حق آرام نیست. انسانیت کی تاریخ کے سب سے زیادہ جان لیوا تجربات تھے، ایکسپیریمنٹس تھے یہ. صدق سے میری طرف آؤ اسی میں خیر ہے، ہیں درندے ہر طرف میں عافیت کا ہوں حصار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 1888 میں فرانس کے ایک اخبار جس کا نام لے ٹیمپس ہے، اس نے ایک خبر شائع کی کہ موت کا تاجر خود موت کے منہ میں. انگریزی میں سے کہا جا سکتا ہے کہ دا مرچنٹ آف ڈیتھ از ڈیڈ. اب جس شخص کو موت کا تاجر کہا گیا وہ کوئی اور نہیں بلکہ نوبل انعام کا اجرا کرنے والا سائنسدان، محقق اور بزنس مین، تاجر، انڈسٹریلسٹ الفریڈ نوبل تھا. اور جب اس نے یہ خبر پڑھی، اور ہوا یہ غلط فہمی تھی ایک کہ اس کا ایک بھائی جس کی وفات لوڈوگ نام تھا اس کی وفات ہوئی تھی، اور اس کی وفات کو اخبار کو غلط فہمی لگی کہ شاید نوبل خود وفات پا گیا. تو اس نے پھر پتہ نا کہ جرنلسٹ مرچ مسالہ لگا کے خبریں لگاتے ہیں، تو اس نے پھر یہ خبر شائع کی کہ موت بانٹنے والا یا موت کا تاجر جو ہے وہ خود ہلاک ہو گیا. اب اگر کوئی اور یہ خبر پڑھتا تو شاید حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ کرتا یا کچھ اور، لیکن الفریڈ نوبل نے اس سے یہ سمجھا کہ کیا دنیا میری وفات کے بعد مجھے ان برے الفاظ سے یاد کرے گی، اور بڑا اس کو افسوس بھی ہوا اس چیز پر. چنانچہ اس نے ایک فیصلہ کیا کہ میں کچھ ایسا کر جاؤں دنیا کے لیے کہ کم از کم میرے مرنے کے بعد دنیا مجھے اچھے الفاظ میں یاد کرے. اور اس کو تھوڑا سا مزید تعارف کے لیے کہ نوبل جو ہے اس نے چھوٹی بڑی کوئی 355 کے قریب ایجادات اور دریافتیں کی تھیں. ان میں سے سب سے اہم اور مشہور ڈائنامائٹ کی ایجاد تھی. اور کیونکہ یہ انڈسٹریلسٹ تھا، ڈائنامائٹ یعنی جو دھماکہ خیز مواد ہوتا ہے، نائٹروگلیسرین کو مکس کر کے اس کو سٹیبل کرنا، تو اس نے تیار تو اس مقصد کے لیے کی تھی کہ عمارتوں کو آرام سے توڑا جا سکے، یا اس کا بڑا فائدہ بھی ہوا. اس کو سب سے زیادہ قابل ذکر یہی ہے اس کی ایجاد، اور اسی سے سب سے زیادہ فائدہ بھی اس کو ملا ہے. تو بہت امیر بھی ہو گیا تھا وہ، لیکن اس کو یہ تو نہیں پتہ تھا کہ اس کا استعمال لوگوں کو ہلاک کرنے کے لیے ویپنز انڈسٹری میں استعمال ہوگا. تو اب جب وہ ویپنز کے لیے استعمال ہونا شروع ہوا اسلحہ سازی میں، تو ظاہر ہے ہلاکتیں بھی ہوئیں. اس کو اس چیز کا رنج تھا ایک تو. دوسرا، جب اس کے لیے تجربات کر رہا تھا کہ نائٹروگلیسرین کو کیسے اسٹیبلائز کیا جائے، تو اپنی فیکٹری میں ہی وہ دھماکہ خیز مواد پھٹا، اور اس سے کئی جو مزدور تھے یا کام کرنے والے وہ اس سے ہلاک ہوئے ہیں. ان میں سے ہی ایک اس کا سب سے چھوٹا بھائی ایمل بھی تھا، وہ بھی وفات پا گیا تھا 1864 میں. اس کا بھی اس کو صدمہ تھا. تو پھر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ایسا کرتا ہوں. اس کی کوئی یعنی اولاد وغیرہ تو تھی نہیں. اس نے کہا کہ جتنا میرا بزنس ہے، جتنے اموال ہیں میرے، منقولہ غیر منقولہ، فیکٹریز اور بزنس، بینک بیلنس وغیرہ، اس سب
کو ایک فنڈ کی شکل میں قائم کیا جائے اور اس بزنس کو چلتا رہنا چاہیے، اور اس سے جو بھی منافع حاصل ہو ہر سال اسے ایسے افراد میں تقسیم کیا جائے جو بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے، فلاح کے لیے کام کریں، دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے قابل ذکر خدمات ادا کریں۔ پھر کیونکہ خود یہ ایک محقق تھا، سائنٹسٹ تھا، اس لیے اس نے 5 فیلڈز قائم کیے، یعنی امن کا، پھر کیمیا کا جسے کیمسٹری بولتے ہیں، فزکس کا، طب کا میدان، فزیالوجی، میڈیسن جسے کہتے ہیں، اور پھر لٹریچر، ادب میں اچھی اگر کسی نے کتاب لکھی ہے اس کے لیے، اور پھر اس کے بعد چند دہائیوں کے بعد اکنامکس کا بھی ایوارڈ شامل کر لیا گیا، وہ اس کی زندگی میں نہیں تھا۔ حال یہ اس نے 1895 میں وصیت کی اور 1896 10 دسمبر 1896 میں اس کی وفات ہوئی ہے، اس لیے ہر سال 10 دسمبر کو نوبل انعام جو ہے تقسیم کیے جاتے ہیں۔ پاکستان میں یا ساؤتھ ایشیا میں، انڈیا میں بھی حکیم جو ہیں، حکامہ جڑی بوٹیوں سے جو علاج کرتے ہیں، انہوں نے بڑے بڑے اچھے نسخے دریافت کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب محنت کرے انسان تو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے علم، تو ہر حکیم کے پاس کسی نہ کسی مرض کا ایسا نسخہ موجود ہوتا ہے جو کہ اس کے نام سے منسوب ہوتا ہے، مشہور ہوتا ہے، اور وہ دیتے نہیں ہیں نسخے کسی کو، کسی تو دور کی بات ہے اپنے بیٹوں کو بھی نہیں دیتے کہ اگر کسی اور کو پتہ چل گیا تو ان کے کاروبار پر اثر پڑے گا۔ اس لیے کئی ہزار نسخے جو ہیں جو لوگوں نے بڑی محنت سے دریافت کیے، وہ یہی کہتے رہے بیٹوں کو جب مرنے لگیں گے تب تمہیں دے دیں گے، لیکن موت تو کہہ کے نہیں آتی، وہ پھر اپنے ساتھ ہی کئی علوم اپنے ساتھ ہی دفن کر لیتے ہیں۔ اس میں وہ حکیم یا وہ عالم نہیں ہے جو خدا تعالیٰ پر توکل رکھتے ہیں، وہ تو ان کا توکل خدا تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے۔ حضرت حکیم مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسیح الاول، انہوں نے اپنی بیاض نور الدین شائع کی ہے، اور وہ تو چاہتے تھے کہ دنیا کو لگے پتہ، تقسیم ہو علم۔ بہرحال نوبل نے ان سائنٹسٹ کو پابند کیا کہ تم جو بھی ریسرچ کرو گے اس کو پبلش کرنا ہے، شائع کرنا ہے عام عوام کے لیے، عام جریدوں کے اندر، اور انہی جریدوں میں جو ریسرچ شائع ہوتی ہے اس کی بنیاد پر پھر دیکھا جاتا ہے کہ کس قدر بڑا کام ہے، اور اگر وہ زندہ رہے سائنسدان، اس کے لیے زندگی بھی شرط ہے، خوش قسمتی زندگی اور ہو اگر زندہ اس وقت تک، تو اس کو پھر نوبل انعام دیا جاتا ہے۔ سال 2024 کا نوبل انعام امن کا وہ جاپان کے ایک ادارے کو دیا گیا ہے، نیہون ہیڈانکیو، اور اس ادارے کو قائم کیا گیا تھا 1956 میں 10 اگست کو۔ ان شہریوں نے جو کہ ہیروشیما اور ناگاساکی پر حملے ہوئے تھے ایٹم بم کے، ان سے بچ گئے تھے یا زخمی ہوئے تھے، اور وہ روح رواں تھے اس تحریک کے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کو آگاہ کیا جائے اس بم کے نقصانات سے، تاکہ آئندہ اس کو استعمال نہ کیا جائے۔ اور 1956 میں یہ قائم ہوا تھا، ان کی کوششیں بھی رہی ہیں دنیا میں امن قائم کرنے کی، اور اس پر ان کی اس محنت پر اس ادارے کو اب آ کر نوبل انعام جو ہے وہ عطا کیا گیا ہے۔ اب اس ضمن میں یہ بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو ایٹم بم کے دھماکے ہوئے تھے امریکہ نے کیے تھے ہیروشیما پر 6 اگست 1945 کو، اور ناگاساکی پر، دونوں شہر تھے جاپان کے، اور یہ انسانیت کی تاریخ کے سب سے زیادہ جان لیوا تجربات تھے، ایکسپیریمنٹس تھے یہ۔ امریکہ تو یہ کہتا نا کہ میں نے اس لیے بم پھینکا کہ جاپان رک نہیں رہا تھا جنگ سے، اور یہ پھینکنا، ایٹم بم پھینکنا ضروری ہو گیا تھا، لیکن اس کے پیچھے جو چیز ہے وہ امریکہ سوویت یونین کو اور دنیا کو اپنی طاقت کا مظاہرہ دکھانا چاہتا تھا کہ وہ کس قدر طاقتور ہے، اور اب وہ دنیا کو بے حکمرانی کرے گا، اپنی طاقت کا مظاہرہ تھا۔ اور اس کے سائنٹسٹ نے جو تجربات اپنے کولڈ ایکسپیریمنٹس کیے تھے، وہ تھیوریٹیکلی سمجھ رہے تھے کہ ہے تو خطرناک یہ، اور لیکن ابھی تک پھینکا نہیں گیا، جب تک ظاہر ہے دنیا پر پھینکا نہ جائے پتہ نہیں چلے گا کہ کتنے شہری مریں گے، اس کے کیا کیا نقصانات ہیں، اور کتنی تباہی کرے گا، کیسے کرے گا، یہ سب معلومات تو ظاہر ہے جب وہ تجربہ ہوگا تو پھر ہی معلوم ہوں گے۔ تو انہوں نے یہ سارا سیٹ اپ کیا، اور اس جنگ میں کود کر پھر جاپان جو کہ امریکہ سے کوسوں دور ہے وہاں پہ جا کے، تاکہ اس کے تابکاری اثرات بھی امریکی شہریوں تک نہ پہنچیں، یہ حملہ کیا گیا۔ اور 6 اگست 1945 کو جو تھا
جیسے میں نے کہا سائنسدان سمجھ رہے تھے کہ 20 سے 1000 کے قریب 19-20 ہزار لوگ مر سکتے ہیں، اور بہت بڑی تعداد تھی کہ اگر شہریوں پہ گرایا جائے. جو دوسرے بم تھے وہ اس سے سینکڑوں میں ہلاکتیں ہوتی ہیں، اس میں وہ سمجھ رہے تھے کہ اتنا نقصان ہوگا. لیکن جب 6 اگست 1945 کو پہلا بم پھینکا گیا تو اس میں آنے واحد میں یعنی کچھ لمحات کے اندر ہی 80,000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ مر گئے تھے. ان کو تو درد کا احساس بھی نہیں ہوا ہوگا، پتہ بھی نہیں چلا ہوگا کہ کیا ہوا ہے. اور پھر آئندہ گھنٹوں میں، دنوں میں اور مزید پھر ہلاکتیں ہوئی ہیں. تابکاری اثرات سے آئندہ ان کی نسلیں بھی اپاہج پیدا ہوتی رہی ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو مشروم کلاؤڈ جس کو بولتے ہیں ایٹم بم کا، وہ دھواں سا نہیں ہوتا، اوپر کو اٹھتا ہے. یہ وہ تصویر جب بھی دیکھیں تو سمجھے کہ یہ اس قدر اس لحاظ سے قیمتی تصویر ہے کہ اس کو کھینچنے کے لیے یہ انہوں نے کوشش کی تھی بھرپور. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ تجربے ہیں، یہ کیوں ایکسپیریمنٹس تھے. کچھ لوگ ہو سکتا ہے اختلاف کریں، لیکن اس کے پیچھے اگر تحقیق کی جائے تو بم پھینکنے والا جہاز تو ایک تھا، لیکن 6 جہاز تھے اس آپریشن میں شامل ہوئے. ان میں سے ایک جس نے بم پھینکنا تھا، دوسرا بم جس نے تصویریں کھینچنی تھیں. اور تصویریں کھینچنے کے لیے بھی انہوں نے سائنٹسٹ نے کہا تھا کہ مطلع جو ہے وہ ابرآلود نہیں ہونا چاہیے، بالکل صاف ہو موسم تاکہ تصویریں اچھے سے نظر آئیں ہمیں. اور اگر تو موسم خراب ہے تو پھر 2 شہر اور تھے پلان بی میں، پلان سی میں. جو ایک جہاز جو ہے وہ بم پھینکنے والا، ایک تصویریں کھینچنے کے لیے، تیسرا سائنٹیفک میجرمنٹس کے لیے، اور 3 جہاز ان 3 جہازوں سے 1 گھنٹہ پہلے اڑ کے جا چکے تھے. ان کا مقصد یہ تھا کہ موسم وغیرہ دیکھنا. تو بدقسمتی ہیروشیما کی کہ اس وقت موسم ٹھیک تھا اور وہاں پہ بم پھر گرایا گیا. یہ کہ اگر تو ان کا مقصد ہوتا جنگ کو روکنا تو ایک بم کافی تھا. اس طرح کا بم نہ کبھی کسی نے دیکھا نہ سنا، اور ایک دن میں لاکھوں لوگ مر جانا، لاکھ کے قریب مر جانا، اور پھر بعد میں بھی اتنی تباہی، شہر بالکل تقریباً سینٹر ختم ہو گیا. اور ہیروشیما کا انتخاب بھی اس لیے کیا گیا تھا کہ وہ شہر بھی ایسا ہو جہاں پہ پہلے کوئی تباہی نہ ہوئی ہو. اب وہ تو کوئی جنگی شہر نہیں تھا، ٹوکیو وغیرہ میں پہلے ہی بہت سی تباہی ہو چکی تھی. ہیروشیما پہ ایک بم بھی نہیں گرا تھا. ان کا مقصد تھا کہ دیکھیں گرا کے تاکہ ایٹم بم کے جو نقصانات ہیں وہ ہمیں صاف نظر آئیں. تو اب یہ یورینیم کا بم تھا 6 اگست 1945 کو جو پھینکا گیا. تو لیکن ان کے پاس ایک اور پلوٹونیم کا بھی تھا بم، اس کا بھی تجربہ کرنا مقصود تھا انہیں. چنانچہ 9 اگست کو ناگاساکی پر وہ پھینکا گیا، اور وہ اس سے بھی طاقتور تھا. اس سے بھی پھر اتنی ہی ہلاکتیں ہوئی ہیں. لیکن یہ بم، ایٹم بم، آج کے ایٹم بم سے اگر ان کا موازنہ کیا جائے تو وہ طفل مکتب بھی نہیں ہے، کیونکہ آج کے ایٹم بم جو ہیں وہ ان دونوں سے ہزاروں گنا زیادہ طاقتور ہیں. تو خود اندازہ کر لیں کہ اگر خدا نہ خواستہ اب اگر جنگ عظیم ہوتی ہے تو ایسی ہے کہ جیسے ایک بم پھینکنا ایسی ہے کہ 3000 وہ والے بم پھینکے گئے ہیں. تو یہ تباہی کی گئی ہے، اور یہ سفاکی تھی. یہ ان کا جرم ہے امریکی جو سیاستدان ہیں ان کی سفاکی تھی کہ معصوم چھوٹے بچے، بوڑھے، عورتیں جن کو کچھ پتہ بھی نہیں ہے، کوئی اسکول جا رہا ہے، والدین گھر پہ کام کر رہے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں چلا کیسے وہ ہلاک ہو گئے. اسلام پر حملہ کرتے ہیں، اور جبکہ اسلام کی تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ جنگ جب ہو تو صرف اس سے لڑنا ہے جو مقابلہ کر رہا ہے. اور پھر سختی سے منع فرمایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بچے، عورتیں، بوڑھے، تو ان کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کو کچھ کہا جائے. اگر کوئی پادری وغیرہ بھی ہے، مذہبی رہنما، اس کو بھی نہیں کچھ کہنا. صرف وہ جو حملہ کر رہا ہے، جو لڑنے والے ہیں، ان سے دفاع کی خاطر جو ہیں وہ جنگیں تھیں. اسلام کی اتنی خوبصورت تعلیم ہے کہ وہاں کے درختوں کو بھی، پھلدار درختوں کو بھی نقصان نہیں پہنچانا. تو انہوں نے، یعنی ان کو پتہ تھا کہ اب بم گرا رہے ہیں شہر کے اندر. وہ ہیروشیما کا انتخاب بھی ایسا تھا، وہ شہر گرا ہوا ہے ایک قسم کا، وہاں پہ زیادہ سے زیادہ تباہی مقصود تھی ہونا. اور چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم، عورتیں، بوڑھے، تو وہ پھر ہلاک ہوئے ہیں.
تو اس لیے جو یہ میں نے کہا ہے کہ ادارہ جس کو نوبل انعام دیا گیا ہے، کہاں 1956 میں انہوں نے کوششیں شروع کی ہیں اور اب اتنے سالوں کے بعد آ کر ان کو یہ پہچان ملی ہے اور نوبل انعام بہت اچھا فیصلہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بم کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے ہی خبر کر دی تھی۔ سورہ ہمزہ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو شروع ہوتی ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اور جہاں پہ آ کے آخر میں ہے کہ وما ادراک ما الحطامہ، کہ تمہیں کیا سمجھائے کہ حطامہ کیا ہے۔ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ اللہ تی تطلع علی الافئدہ، جو کہ دلوں پر لپکتی ہے۔ انہا علیہ مؤصدہ فی امد ممددہ، ان کے خلاف بند کر کے رکھی گئی ہیں ایسے ستونوں میں جو کھینچ کے لمبے کیے گئے ہیں۔ اب حطامہ اور ایٹم، ان کا قافیہ بھی بڑا ملتا ہے، آٹم، ایٹم، حطم، ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ آگ ہے جو دلوں پر لپکتی ہے۔ عام آگ تو دل پہ نہیں لپکتی، وہ تو جسم کو جلاتی ہے، دل تو اندر چھپا ہوا ہے جسم کے، لیکن یہ دلوں پر لپکنے والی آگ، یہ تابکاری آگ کی بات ہو رہی ہے۔ اب اس زمانے میں بھی خدا تعالیٰ کی یعنی وہ جو جنہیں دہریہ کہتے ہیں، جو خدا تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے، آپ دیکھیں کہ کس تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا ہے کہ یہ ایٹم بم، یعنی پھر یہ بھی تفصیل بتائی کہ یہ جب پھٹتا ہے نا، ایٹم ٹوٹتا ہے، ایٹم کے ٹوٹنے سے وہ طاقت پیدا ہوتی ہے نا، چین ریئیکشن ہے، ایک ایٹم دو میں جب تقسیم ہوتا ہے اور پھر وہ چین شروع ہوتی ہے، ایٹم کو باندھا ہوا ہے نا ایک طاقت سے، گرفت سے، اور وہ جو اگر پھٹے گا درمیان میں سے تو جو طاقت نکلنی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے وہ پھر ارب ایٹم جب ٹوٹتے ہیں تو ان میں سے نکلنے والی تابکاری اور توانائی وہ ہے اصل میں بم۔ جب پھٹتا ہے تو انسان کو شاید ابھی پھٹا ہے جو قریب ہیں ان تک وہ آگ پہنچتی من تپش یا اس کے اثرات پہنچنے سے پہلے ہی وہ بندہ مر چکا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو تابکاری ہے نا وہ پہلے وہ زیادہ تیزی سے سفر کرتی ہے، وہ آ کر دلوں کی حرکت کو بند کر دیتی ہے، اور دل جب بند ہو گیا تو پھر ظاہر ہے کچھ لمحوں کے بعد وہ دوسری بھی اگر آگ بھی آ رہی ہے لیکن بندہ پہلے ہی اس حرکت قلب کے بند ہونے سے مر چکا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس آگ کے بارے میں نقشہ کھینچا ہوا سورہ الہمزہ میں، اور حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے اس کی وہ تفسیر بیان فرمائی ہوئی ہے کہ دلوں پر لپکنے والی آگ یہ ایٹم، اور اللہ تی تطلع علی الافئدہ انہا علیہ مؤصدہ، ایسے ستونوں میں بند کر کے رکھی گئی ہے، فی امد ممددہ، جو کہ کھینچ کر لمبے کیے گئے ہیں۔ اور یہ بھی آج کے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ جب ایٹم ٹوٹتا ہے درمیان میں سے تو وہ تھوڑا سا لمبوتری شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو یہ بڑی تفصیل کے ساتھ یہ تصویر جو ہے موجود ہے اس میں، اور اس میں اسلام کی سچائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور خدا تعالیٰ کی موجودگی کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ اچھا، دوسرا نوبل انعام جو ہے وہ کیمسٹری پر، کیمیا پر جن سائنسدانوں کو ملا ہے، ان کا کام پروٹینز کا سٹرکچر پریڈکٹ کرنا۔ انہوں نے ایسے ماڈلز تیار کیے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے، مصنوعی ذہانت سے، یعنی کمپیوٹرز کی مدد سے، کہ ان پروٹینز کا سٹرکچر جو ہے، ان کی فولڈنگ، اس کو بتایا جا سکے۔ 3.5 ارب سال پہلے زمین پر زندگی جو ہے اس کا آغاز ہوا ہے، اور ان پانیوں میں جو کہ کھولتے ہوئے پانی تھے اور نامیاتی مرکبات سے بھرپور تھے، اور انہیں پرائمورڈیل سوپ کہا جاتا ہے، اس میں سے زندگی شروع ہوئی ہے، اور جو مالیکیولز تھے ان سے خدا تعالیٰ نے ان کو جوڑ کر امینو ایسڈز تیار کیے، اور ان میں سے 20 کا انتخاب کر کے پروٹینز بنائی۔ پروٹینز اصل میں امینو ایسڈز کی ترتیب سے جو میکرو مالیکیولز ہیں ان کو پروٹینز کہا جاتا ہے، اور یہ ڈی این اے کے ساتھ زندگی کی بنیادی، یعنی جو سب سے زیادہ اہم جو ہے نا، یہ پروٹینز ہی ہیں، اور وہاں سے شروعات ہوئی ہے۔ اور پروٹینز کا سٹرکچر معلوم کرنا اس لیے اہم ہے کہ زندگی، جیسے میں نے کہا ہے کہ زندگی کا کوئی بھی محکمہ ایسا نہیں ہے جس میں ان کی ضرورت نہ پڑتی ہو۔ اگر انسانی خلیے کو ایک شہر سے تشبیہ دی جائے تو ایک شہر کو چلانے کے لیے ظاہر ہے بہت سارے محکمے چاہیے، سڑکیں چاہیے، مال بردار گاڑیاں چاہیے،
پولیس چاہیے تاکہ وہ حفاظت کر سکے، افواج چاہیے، مخبر چاہیے، یعنی جو آپ انڈسٹریز چاہیے تیاری کے لیے، آپ کوئی بھی چیز آپ لے لیں وہ یہ پروٹینز ہی ہیں. ہر قسم کے ادارے پروٹینز ہیں. مثال کے طور پہ پروٹینز ہی ہیں. اگر کوئی توڑ پھوڑ ہوتی ہے جسم کے اندر تو ان کے ریپیئر کے لیے مستریوں کے طور پہ، انجینئرز کے طور پہ یہ کام کرتی ہیں. اگر کوئی بیرونی حملہ آور آ جائے اس کی مخبری کرنے کے لیے، دماغ کو پہنچانے کے لیے یہ مخبر بھی ہیں. پھر ان کو شکست دینے کے لیے فوجی کے طور پہ بھی کام کرتی ہیں، اور مال برداری کے طور پہ بھی. سڑکیں جو ہیں وہ پروٹینز ہیں. جن ٹریکس پر ریل نے چلنا ہے وہ پروٹینز ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان 20 امینو ایسڈز کو مختلف ترتیب سے جوڑ کر کروڑہا چھوٹی بڑی پروٹینز تیار کی، اور ان پر یہ زندگی ہے. اور ان کا سٹرکچر معلوم کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ان کا فنکشن پتہ چل جائے. اگر کوئی بیماری ہے پیدا ہوتی ہے، اس کے لیے دوائی سائنسدان تیار کرنا چاہتے ہیں، تو جب تک اس پروٹین کا سٹرکچر یا شکل معلوم نہیں ہوگی تب تک وہ دوائی بھی ٹھیک طرح سے تیار نہیں کر سکتے. جیسے ایک تالے کو کھولنے کے لیے چابی چاہیے، اور صحیح چابی تب ہی تیار ہو سکے گی اگر تالے کی شکل معلوم ہو. تو اس لیے ان کی 3D فولڈ معلوم کرنا بہت اہم تھا. اور آج سے کچھ سال پہلے تک بہت مشکل، ابھی بھی بہت چیلنجنگ ہے. ان کی تصویر تو کھینچی نہیں جا سکتی. مائکروسکوپس جو ہیں وہ بہت چھوٹی ہوتی ہیں، چونکہ اینگسٹروم لیول پر، ایٹامک لیول پر جا کر ان کا سٹرکچر معلوم کرنا ہے. اگر تو ایٹامک ڈیٹیلز عام کیمرے وغیرہ یا مائکروسکوپس عام یہ کام نہیں کر سکتی. اتنا ہی بڑا چیلنج ہے کہ جیسے کوئی انسان چاند پہ جا کے کھڑا ہو اور اپنے فون سے تصویر کھینچنا چاہے زمین پر بھاگتی ہوئی گاڑی کی، یہ جاننے کے لیے گاڑی کیسے کام کرتی ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے. اور ٹیکنیکس ہیں، ایکس رے، لیکن اس کے لیے کرسٹلائز کرنا پڑتا ہے پروٹین کو. ہر پروٹین کرسٹلائز نہیں ہوتی، اور اگر ہو بھی جائے تو وہ تصویر ایک ہی دفعہ کھینچ سکتے ہو. ایسی ہے جیسے آپ ایک عمارت کھڑی کرو، تصویر کھینچو، تصویر تو آ گئی ہے لیکن بلڈنگ تباہ ہو گئی ہے. پھر NMR ہے ٹیکنیک، اور بھی ہیں بہت ساری، ماس اسپیکٹرومیٹری وغیرہ، لیکن بہت چیلنجنگ ہے. 2012 میں میری PhD کا بھی یہی ٹاپک تھا، پروٹین یاد اے کا اسٹرکچر معلوم کرنا. تو وہ ہے تو بہت چھوٹی سی تھی، لیکن مجھے 3 سال لگے تھے. سالڈ اسٹیٹ میجک اینگل اسپننگ NMR ٹیکنیک سے وہ پہلا اسٹرکچر تھا جو معلوم کیا گیا، اور وہ بہت بڑی کامیابی بھی تھی، ترقی بھی تھی اس فیلڈ میں اس وقت. تو لیکن ایک تصویر کے لیے ہمیں 3 سال مجھے خرچ کرنے پڑے، اور میرے دیگر ساتھیوں کو بھی. تو اتنا بڑا چیلنج ہے یہ. اب ان سائنسدانوں نے جو کیمیا کے میدان میں انہوں نے جو کہ کمپیوٹرز طاقتور ہوتے گئے، جو معلوم تھے اسٹرکچرز ان کو دیکھ کر، اور ان کی جو پرائمری سیکوینس ہے اس کو دیکھ کر ماڈلز تیار کیے، تاکہ اگر ایک نئی پروٹین ہے تو اس کی پرائمری سیکوینس کو دیکھ کر ہی وہ پریڈکٹ کر سکیں کہ اس کا اسٹرکچر ایسا ہوگا. تو یہ ان کا کارنامہ تھا. اس میں تحدیث نعمت کے طور پہ یہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ میری PhD کا بھی یہی تھا مقصد، معلوم کرنا. اور یہ مجھے پھر اس کا انعام بھی ملے ہیں، USA کانفرنس سے انوائٹ بھی ملا کہ آ کے اپنی ریسرچ پریزنٹ کریں یہاں پہ کیلیفورنیا میں، سین فرانسسکو، سب سے بڑی کانفرنس اس فیلڈ کی. پھر جرمنی میں بھی مجھے ایک ادارے سے بیسٹ PhD ایوارڈ بھی ملا تھا. اور پھر پبلیکیشنز بھی اچھی جگہ پہ ہوئی تھی، نیچر کے جریدوں میں 2 نیچر میتھڈز اور ایک سائنٹیفک رپورٹس ہے، اور بھی انگے شیمی. یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا یہ کہ مجھ ناچیز کو یہ موقع ملا. ایک پہلا اسٹرکچر تھا یہ اس تکنیک سے معلوم کیا گیا. اس میں کوئی ذہانت یا میرا کچھ بھی نہیں ہے. میری جگہ پہ کوئی اور بھی ہوتا اس کو بھی ظاہر ہے یہ کامیابی مل جاتی اگر محنت کرتا وہ. تو خیر یہ لیکن سب سے بڑا جو انعام میری زندگی کا ہے وہ مجھے پھر PhD کا حضور انور سے جو انعام ملا تھا 2013 میں وہ تھا. تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے پھر اس محنت کو قبول بھی کیا، اور مجھے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز سے جو میری سالوں سے خواہش تھی کہ مجھے انعام ملے، تو پھر مجھے 2013 جلسہ سالانہ جرمنی میں وہ انعام بھی ملا. تقسیم اسناد سیدی امامنا حضرت امیر المومنین. اب میں آپ کے سامنے ان گریجویٹس کے نام رکھوں گا جو آج حضرت خلیفۃ المسیح اللہ تعالیٰ بنصر العزیز سے
सनद और मेडल हासिल करने की सआदत हासिल करेंगे। हुजूर, इनमें से कुछ ग्रेजुएट्स पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हैं, एक दोस्त स्पेन से हैं और बाकी जर्मनी के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की। अब मैं आपके सामने इनके नाम रखता हूँ, वो एक एक करके हुजूर अक़दस की खिदमत में आएँ और इनाम हासिल करें। जी हुजूर। डॉक्टर शकील अहमद शाहिद, PhD इन बायोकेमिस्ट्री, मैग्ना cum laude यानी एक्सीलेंस के साथ। डॉक्टर यासर लुकमान अहमद, ये ले जाएं। इधर से आ रहे हैं तो आप लोग गलत जगह पे खड़े हैं ना, यहाँ खड़े हों, फोटोग्राफर्स का एंगल नहीं आता। डॉक्टर यासर लुकमान अहमद, अस्सलाम वालेकुम, PhD इन बायोकेमिस्ट्री, इन्होंने भी मैग्ना cum laude यानी एक्सीलेंस के साथ। तीसरा इनाम जो है ना वो फ़िज़िक्स का नोबेल इनाम, वो भी इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही रिलेटेड है कि इन साइंटिस्ट ने मशीन लर्निंग पर काम किया था, उनकी बुनियादें खड़ी की थी। और इसको बहुत लंबा नहीं करेंगे हम। मशीन लर्निंग ऐसी है कि जैसे नहीं आपने फीड किया है कंप्यूटर को, और वो जैसे इंसान सीखता है ना, छोटा बच्चा अपनी गलतियों से या बातचीत करके, इस तरह से उन्होंने कोशिश की है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मॉडल्स भी जो हैं यानी वो भी इस तरीके से जैसे जैसे डाटा मिलता जाए उसको प्रोसेस करके वो मज़ीद सीखते जाएं और बेहतर से बेहतर होने की कोशिश करते जाएं। चैट GPT इसका आसान अल्फाज में अगर कहा जाए तो ये है मशीन लर्निंग। आजकल ये फ्री है ये टूल चैट GPT। आप इस कदर इसकी कोई नज़ीर नहीं है कि आप इससे कोई भी काम करवा लें। आप बातचीत कर सकते हैं इसके साथ, आप लिखें और मिसाल के तौर पे आप कहें कि मुझे एक ईमेल लिखनी है, अपने बेटे को छुट्टी चाहिए मुझे स्कूल से। आप में हिम्मत नहीं है लिखने की, उसको कह दें कि मुझे सिर्फ ये कह दें कि मुझे अपने बेटे को स्कूल से छुट्टी लेनी है, ईमेल लिख दो, जर्मन में, इंग्लिश में, किसी भी ज़ुबान में, वो आपको लिख देगा। और ऐसी बेहतरीन कि जैसे किसी बिल्कुल महारत वाले शख्स ने लिखी है। आपको पसंद नहीं आई, आप कहते हो कि इसको थोड़ी तब्दील कर दो, और वो जो गुफ्तगू है आपके ऊपर जो हो रही है वो याद रखता है, वो आपको लग जाएगा पता। अगला सवाल करोगे कि उसी यानी जिस बच्चे के बारे में, तो उसको आपको दोबारा सब कुछ नहीं फीड करना पड़ेगा। तो ये है मशीन लर्निंग। और चैट GPT को आप ये भी कह सकते हैं कि आज मौसम जो है वो ऐसा है, मुझे इस मौसम पर या इस गुलाब के फूल पर या मोतिये के फूल पर मुझे एक नज़म लिख दो, वो आपको नज़म भी लिख देगा, उर्दू में हो या किसी भी ज़ुबान में। पसंद नहीं आई उसे कह दो कि ये इसे ठीक करो, या इसे गालिब के अंदाज में लिख दो, मीर के अंदाज में लिख दो, वो वैसे ही लिखेगा। तो ईमेल अगर इंग्लिश में अगर टूटी फूटी भी है ग्रामर, टूटी फूटी में लिख दो और कहो कि इसको ठीक कर दो, प्लीज़ रिव्यू। वो ना सिर्फ उसको बेहतरीन अंदाज में ठीक कर देगा बल्कि बताएगा भी कि इसमें क्या क्या गलतियाँ, ताकि आप भी सीखें, ना सिर्फ वो बल्कि जो इस्तेमाल कर रहा है उसको भी फ़ायदा हो। तो इसके बड़े फ़वाइद भी हैं, जहाँ वहाँ पे नुकसानात भी होंगे कि आइंदा ज़माने में या आइंदा, अब पहले तो लोग लिखा करते थे, लिखना भूल के टाइपिंग की वजह से अब ये है कि सोचना भी बंद करते हैं कि शायद जो इस्तेमाल इसका गलत करेंगे कि मैंने नहीं लिखनी, मुझे ये लिख दे। तो फिर ये है कि कई किताबें भी ऐसी लिखी जा सकती हैं। एक बंदा बिल्कुल नहीं पढ़ा लिखा किताब लिखना चाहे तो वो इसे लिख सकता है। और हम कहते हैं ना कि डॉक्टर्स कई जो है ना कारोबार या शोबे ख़त्म हुए हैं आहिस्ता आहिस्ता। डॉक्टर का शोबा ऐसा है कि वो तो कोई सोचता है कि नहीं ख़त्म हो सकता, डॉक्टर की तो चाहिए ही मदद हर वक्त, लेकिन ऐन मुमकिन है कि ये भी डॉक्टर हो आपका। आप एक आम शख्स बता दे कि ये सिम्टम्स हैं, मुझे दवाई तजवीज़ कर दो, मुझे दवाई आपको बता दे कि ये वाली ले लो। तो ये चैट GPT इसके फ़वाइद भी हैं और नुकसानात भी हैं, लेकिन फ़िज़िक्स का नोबेल इनाम इस साल का ये मशीन लर्निंग के ऊपर जिन साइंसदानों ने इसकी बुनियादें खड़ी की हैं उनको मिला है। 3 हो गए हमारे, अमन का, कीमिया का, फ़िज़िक्स का। चौथा नोबेल इनाम हम कर लेते हैं, किसका रह गया अभी, तिब का रह गया, तिब का। हाँ, तिब का नोबेल इनाम जो है ना यानी फिजियोलॉजी का, इसको भी बहुत छोटा करते हैं, इंटरव्यू हमारा लंबा हो रहा है। तिब का नोबेल इनाम जीन रेगुलेशन के ऊपर दिया गया है उन साइंसदानों को जिन्होंने जीन रेगुलेशन पर काम किया है।
اب آسان الفاظ میں جینز جو ہیں وہ ہماری زندگی، یا جینز ہر انسان کے 20,000 جینز ہیں، سمجھ لو کہ 20,000 کتب ہیں. جیسے انسٹرکشن مینول ہوتا ہے نا کہ آپ نے اگر کھانا پکانا ہے تو اس کی تیاری کے لیے ایک ریسیپی ہے، یہ بک ہے ایک کھانا ایسے تیار ہوگا. لیکن انسانی زندگی کے لیے بھی یہ جینز ہیں جو کہ ایک انسٹرکشن مینول کے طور پہ کام کرتے ہیں. 20,000 ہیں اور ڈی این اے کے اندر ہیں. جیسے ڈی این اے کو اگر لائبریری سمجھا جائے تو لائبریری کے اندر 20,000 کتب ہیں موٹی موجود. ان کتب میں ہر قسم کی معلومات ہے کہ اس انسان کا قد کتنا ہوگا، اس کی رنگت، بال وغیرہ وغیرہ، ذہانت، سب کچھ. تو پروٹینز بھی تیار کرنی ہے، کون سی کس طرح کی، وہ کہاں پہ کس کتاب کے اندر موجود ہیں، کس صفحے پہ. تو اگر ایک شخص کو کہا جائے کہ میں نے یہ چیز تیار کرنی، جا کے لائبریری سے لے آؤ، 20,000 موٹی کتب میں سے جا کے نکالنا معلومات ٹھیک والی بہت مشکل کام ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہوا ہے کہ مائکرو RNA وہ یہ کام کرتے ہیں اور ٹھیک وقت پر جو معلومات چاہیے پروٹینز کی تیاری کے لیے وہ مہیا کرتے ہیں. اس کو بولتے ہیں جین ریگولیشن. اور اس کام پر اس سال کا نوبل انعام دیا گیا ہے طب میں، فزیولوجی میں، میڈیسن میں. اور آخر میں ہمارا لٹریچر کا نوبل انعام رہ جاتا ہے. ادب کا نوبل انعام اس سال کوریا کی خاتون ہے، اور ان کی مہارت یہ ہے کہ انہوں نے زندگی کی ناپائیداری کے بارے میں لکھتی ہیں. وہ لکھا ہے اور وہ نظم کی شکل میں. تو اس پر ان کو یہ نوبل انعام دیا گیا. اور زندگی کی ناپائیداری پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ شعر یہاں پہ صحیح ٹھیک بیٹھتا ہے. حضور نے فرمایا ہے کہ دنیا بھی ایک سرا ہے، بچھڑے کا جو ملا ہے، گر 100 برس رہا ہے، آخر کو پھر جدا ہے. شکوے کی کچھ نہیں جا، یہ گھر ہی بے بقا ہے، یہ روز گھر مبارک سبحانہ میاں رانی. تو یہ اس میں یعنی اس کام پر ان کو پھر نوبل انعام دیا گیا. وہ جو میں نے شروع میں بات کی تھی نا امن کے نوبل انعام کے بارے میں، مجھے اس بارے میں بھی حضرت مسیح موعود کا ایک شعر میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں. اب وہ جو صفاقی جو تھی انہوں نے کی تھی، امریکی سائنسدانوں کا تو قصور نہیں ہے، لیکن جو ان کی پولیٹیکل گورنمنٹ تھی اس وقت، انہوں نے فیصلہ کیا تھا یہ. اس کے بارے میں شیخ سعدی کا ایک شعر ہے کہ دشت دنیا جز دے دو جزدام نیست، جز بخلوت گاہ حق آرام نیست. یہ فارسی کا شعر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا کا صحرا ہے نا، یہ طرح طرح کے جنگلی درندوں سے بھرا پڑا ہے، ہر قسم کے موجود ہیں اس میں. خدا تعالیٰ کے سوا کہیں پہ بھی آرام نہیں ہے. خدا تعالیٰ اور خدا تعالیٰ والوں کے علاوہ یعنی صفاق ہیں لوگ. تو اب اس جنگ کے جو اثرات ہیں، تیسری جنگ عظیم سے بھی وہی بچیں گے، جیسے کہ حضور نے جو خدا تعالیٰ سے تعلق رکھنے والے ہیں. حضرت مسیح موعود نے فرمایا کہ آگ ہے پر آگ سے وہ سب بچائے جائیں گے جو کہ رکھتے ہیں خدائے ذوالعجائب سے پیار. اور پھر حضور نے فرمایا کہ صدق سے میری طرف آؤ، اسی میں خیر ہے، ہیں درندے ہر طرف، میں عافیت کا ہوں حصار. آخر میں اکنامکس کا، معاشیات کا نوبل انعام، نوبل ایوارڈز کو بولتے ہیں. یہ نوبل کی زندگی میں نہیں بلکہ بعد میں شروع کیا گیا تھا. اس کے بارے میں مختصر اور پھر اس کو ختم کرتے ہیں کہ اس سال ان کو یہ نوبل ایوارڈ دیا گیا ہے. وہ ان کا سوال بہت سادہ تھا. وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ کیا وجہ ہے کہ کچھ اقوام تو بہت امیر ہوتی ہیں اور کچھ بہت غریب، اس کے پیچھے کیا راز ہے، کیا وجوہات ہیں. تو وہ انہوں نے اسٹڈی کی وہ اقوام، وہ معاشرے جو کہ یورپی نو آبادیات تھیں، اور اس نتیجے پر پہنچے کہ کسی معاشرے کا، قوم کا سماجی اور سیاسی نظام اور وہاں کے محکمے اگر مضبوط ہوں تو وہ معاشرہ، وہ قوم بھی ترقی کرتی ہے اور امیر ہوتی ہے. اور اگر یہ محکمے کمزور ہوں اور کرپٹ ہوں تو پھر وہ خوشحالی بھی نہیں رہتی. تو یہ بہت سادہ سی بات ہے. بہرحال اس پر انہوں نے اپنے وہ جو بھی ثبوت تھے وہ مہیا کیے. آپ دیکھ لیں کسی بھی معاشرے کو، ملک کو دیکھ لیں، اگر جو محکمے ہیں آرگنز کی طرح ہیں، اگر گردے خراب ہیں ایک انسان کے تو وہ کیسے تندرست رہ سکتا ہے. تو ہر محکمہ ہو، چاہے پولیس کا ہو، فوج کا ہو، عدلیہ کا ہو، اگر تو وہ مضبوط ہیں
اور اپنا اپنا کام ٹھیک کر رہے ہیں تو پھر وہ سمجھ لو کہ قوم کی خوشحالی ہے. اور پھر سیاسی اور سماجی نظام بھی ان کا بھی کچھ نہ کچھ تعلق ہوتا ہے. اگر سیاسی نظام ٹھیک ہے یعنی عدل ہے تو پھر وہ قوم ملک خوشحالی پر قائم رہتا ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یعنی عدل کی اس لیے تو یہ اہمیت ہے کہ عدل جو ہے وہ بہت ضروری ہے. آخر میں اس کو ہم ختم کرتے ہیں کہ احمدی والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ علم کے میدان میں اپنے بچوں کی تربیت اس رنگ میں کریں، اس نہج پہ کریں کہ وہ مستقبل میں انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں اور پھر سائنس میں تحقیق کے میدان میں آگے آئیں. جیسے ڈاکٹر عبدالسلام صاحب نے تحقیق کی اور اپنا لوہا منوایا. ڈاکٹر صاحب کا ذکر جو ہے وہ جب تک نہ ہو تو یہ خالی سی رہے گی نوبل انعام کے اوپر پوڈ کاسٹ. لیکن میری خواہش تھی کہ ان کے اوپر علیحدہ سے کی جائے، اللہ کرے کہ وہ توفیق ملے. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں پاکستان میں بعض جو انتہا پسند ہیں یا کم عقل لوگ وہ کہتے ہیں کہ یہ نوبل انعام ان کو ٹھیک نہیں دیا گیا، نہیں ملنا چاہیے تھا، ان کی کوئی کارکردگی نہیں. حالانکہ وہ اس قدر بڑے سائنسدان تھے ڈاکٹر صاحب کہ وہ اگر زندہ ہوتے اور خوش قسمتی ان کا ساتھ ایک کی بجائے 3 نوبل انعام ان کو ملتے. 79 میں جو نوبل انعام ملا نا ان کو الیکٹرو ویک تھیوری پر، اس سے چند سال پہلے بھی ایک انہوں نے کارنامہ کیا تھا، ریسرچ کی تھی ڈاکٹر صاحب نے. اور جیسے میں نے کہا تفصیل سے اس کا ہم کریں گے ذکر، لیکن مختصراً وہ شائع نہیں کی گئی. اس تحقیق کا جو چوٹی کا عالم تھا سائنسدان، اس کو بھیجی ڈاکٹر صاحب نے یہ تحقیق کہ اپنی رائے دیں، اور اس کے کمنٹس تھے کہ اس کام پہ آپ وقت ضائع نہ کریں. چنانچہ وہ شائع نہیں کی. 2-3 سال کے اندر وہی والی ریسرچ کہیں اور کسی اور سائنسدانوں نے شائع کی ہے، ان کو اس پر نوبل انعام ملا ہے. یعنی اگر وہ ڈاکٹر صاحب نہ پوچھتے اس سے یا وہ شائع کر دیتے، پبلش کر دیتے، اخباروں میں بھی آیا کہ پھر اگر ان کو نوبل انعام دیا گیا تو ڈاکٹر صاحب کو کیوں نہیں ملا یہ. لیکن بہرحال وہ پبلش نہیں کی گئی تھی. تو اگر وہ ہو جاتی تو 79 سے کچھ سال پہلے ہی ان کو نوبل انعام مل جاتا. اس کا صدمہ بھی تھا ڈاکٹر صاحب کو، ایک رنج بھی تھا. تیسرا یہ جو ہگس بوزان کا 2012 میں یہ جو گاڈ پارٹیکل جس کو بولتے ہیں، اس کا بھی لنک ہے ڈاکٹر صاحب کی الیکٹرو ویک تھیوری سے. جو بوزان ہے نا پارٹیکل، اس کی سبھی خصوصیات اس تھیوری نے معلوم کر لی ہوئی تھیں. صرف اس کو معلوم کرنا باقی تھا، اس ہگس کو، اور اس کا وزن معلوم کرنا. تو اگر ڈاکٹر صاحب زندہ ہوتے، چونکہ صرف زندہ لوگوں کو ملتا ہے، اگر زندہ ہوتے 2012 تک تو عین ممکن ہے کہ تیسرا نوبل انعام بھی ان کو مل جاتا. تو احمدی والدین کا فرض ہے کہ وہ اصل سرمایہ جو اولاد ہے اس پر توجہ دی جائے، ان کی تربیت کے لیے دعائیں بھی کی جائیں. اور اگر ان کو ڈاکٹر عبدالسلام بنانا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کے والدین بھی بڑی دعائیں کرتے تھے ان کے لیے، تو والدین کو بھی دعائیں کرنی چاہیے. اور ڈاکٹر صاحب کے والد صاحب نے ڈاکٹر صاحب کو گائے کا دودھ پلایا کرتے تھے. گھر میں گائے رکھی تھی چونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ بھینس کا دودھ پینے سے بچے جو ہیں وہ کند ذہن ہو جاتے ہیں. یعنی اس قدر وہ محنت کرتے تھے، توجہ رکھتے تھے. تو احمدی والدین کو چاہیے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے، جو کہ ضرور ہوں گے آئندہ کے عبدالسلام ہونے ہیں انشاءاللہ تعالی، تو وہ کن والدین کے ہیں تو والدین کو خود فیصلہ کرنا ہے کیسی تربیت کر رہے ہیں بچوں کی، اگر اور ان کے لیے دعا بھی کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ احمدی جلد آئندہ آنے والی دہائیوں میں نہ صرف یہ کہ انسانیت کی خدمت کے میدان میں سب سے آگے ہوں، بلکہ یہ جو تحقیق کا میدان ہے اس میں بھی سب سے آگے ہوں. انشاءاللہ اس پہ ہم تفصیل سے ایک اور پوڈ کاسٹ کریں گے. ہم اسی پر اختتام کرتے ہیں. آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.